بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین میں ضروری سمجھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ سے کمال درجہ کی محبت تھی، جیسا کہ شفا میں قاضی ایاز رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ صحابہ کی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی؟ فرمایا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو کمال تشنگی کے وقت محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تر تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سون ہو گیا۔ کسی نے کہا، جس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو اس کو یاد کیجئے، اچھا ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چیخ ماری۔ مواہب لدینیہ میں روایت ہے کہ ایک روز ایک انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی محبت میرے دل میں اپنے جان و مال، اہل و اولاد سے زیادہ ہے۔ اگر میں حاضر خدمت ہو کر دیدار سے مشرف نہ ہوں تو یقین ہے کہ مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ عرض کیا، مجھے خیال آیا جب آپ انتقال فرمائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا تو آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقامات عالیہ میں تشریف فرما ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو نیچے کے درجے میں رہیں گے، پھر آپ کا دیدار کیوں کر نصیب ہوگا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی وقت یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی، یعنی جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ جنگ احد کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی۔ یہ سنتے ہی گوشہ نشین عورتیں گھروں سے نکل پڑیں۔ چنانچہ قبیلہ انصار کی ایک بی بی نے دیکھا کہ اپنے بھائی اور باپ اور شوہر کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مگر اس خبر وحشت اثر کی وجہ سے انہوں نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور ایک سے پوچھتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار دامن مبارک کو تھام کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اب کسی کے مرنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور اس میں یہ روایت ہے کہ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھلائیے۔ جب آپ نے دکھلایا تو دیکھتے ہی ان کا حال یہ ہوا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں اور انتقال کر گئیں۔ مواہب لدینہ میں ایوب سختیانی کا حال لکھا ہے کہ جب مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ بے خود ہو جاتے۔ علامہ رزقانی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان سب میں ایوب افضل تھے۔ میں نے ان کے ساتھ 2 حج کیے، پہلے صرف ان کو دیکھا کرتا، کوئی روایت نہ لیتا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اس قدر روتے کہ مجھے ان پر رحم آتا تھا۔ جب ان کی یہ حالت دیکھی اور اس قدر عظمت ان کے دل میں پائی، ان سے روایتیں لینا شروع کیا۔ مصعب ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، جس سے 1000 مجلس کے دلوں پر اثر پڑتا تھا۔ کسی نے ان سے یہ حالت بیان کی، فرمایا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو اس کا انکار نہ کرتے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن منقدر کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آ جاتا۔ مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق باوجود یہ کہ نہایت خوشطبع تھے اور بہت ہنستے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو ان کا رنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا اور زبان خشک ہو جاتی تھی۔ ان روایات کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں، جس کا ماحصل یہ ہے کہ اکابر دین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے۔
یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجے کی ان حضرات پر آسان ہو گئی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم کرو: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپ کا ہر مصیبت میں ہماری دستگیری فرمانا وغیرہ امور لڑکوں کو تعلیم کیے جائیں، جس سے ان کی نشو و نما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو، اور قاعدہ ہے کہ اسی وقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی روش اور ادائیں کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، یعنی اگرچہ کہ ایمان کا اصل تصدیق قلبی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال اور محبت پیدا ہو، اور یہ امر لازمی ہے۔ جس طرح کوئی دکھ دینے والی چیز کے احساس سے درد اور لذت دار چیز کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صارم سلول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے علاوہ مجرد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کیے ہیں، جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں، اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دیے گئے۔ جس طرح تکذیب آپ کی حرام ہے، منجملہ اور حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد اور جمی خلق سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، یعنی حق تعالیٰ نے ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے، اور نیز ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، یعنی مدح و ثنا و تعظیم و توقیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا دین کو قائم کرنا ہے، اور اس کو ساکت کر دینا دین کو ساکت کر دینا ہے۔ الحاصل جس طرح محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر و مدح و ثنا بھی واجب بلکہ فرض ہے۔ اسلام۔ بحث اسلام کے معنی میں۔ اسلام بمعنی انقیاد و گردن نہاون ہے، اور نیز بمعنی تفویض ہے، جیسا کہ منتہی العرب میں ہے۔ تمہید ابو شکور میں لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں، اور شیعہ کا قول بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شرائع کو ادا کرے اور علوم تعویل و تنزیل کو نہ جانے وہ مسلم ہے، اور مومن وہ ہے جو حقائق تعویل کو جانتا ہو۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اور اسلام کے باب میں اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن عام فقہا سے اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان، اسلام، معرفت اور توحید میں اگرچہ باعتبار لغت کے فرق ہے، لیکن حقیقتاً کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ جس میں یہ چاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے، اور جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ یعنی اسلام تسلیم باطنی اور انقیاد ظاہری کا نام ہے، اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے، لیکن نہ ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے، نہ اسلام بغیر ایمان کے۔ وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر باطن کے ساتھ، اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔
شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں مشہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے فعل قلبی کے نام سے، اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے، مثلا خدا تعالیٰ اور انبیاء، روح، کتب وغیرہ پر ایمان لانا۔ بحث تصدیق و معرفت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو معجزات وغیرہ دلائل سے یقین و اذعان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن شریف کلام الہی ہے، مگر استکبار وغیرہ اسباب سے بعض اپنے کفر پر مصر رہتے اور بعض اس اذعان کی بنا پر تصدیق کر کے مشرب اسلام ہو جاتے۔ ہر چند اذعان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں، مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان اور دل سے اقرار اور تصدیق کرتے ہیں اور انقیاد و فرما برداری قبول کر کے اپنی ذات کو خدا اور رسول کے تفویض کر دیتے ہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اس لیے کہ جن اعضاء و قوہ کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے، ان میں شارع کا تصرف بھی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روک دیے جائیں اور بعض عمل میں لائیں تا معلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مثلا ہاتھ پاؤں سے جو کام متعلق ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ برے کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں، زبان کو بدگوئی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علی حاصل القیاس سماعت، بصارت، شکم، فرج وغیرہ اعضاء کو چند قسم کے افعال و حرکات سے روکنے اور چند افعال کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح قوائی باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کرنے کا حکم ہے، جن کی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضاء و قوہ پر تصرف دیا ان میں آزمائش کے لیے اپنا بھی تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول نہ کریں تو نافرمانی کا الزام عائد ہوگا، جس سے اپنا سراپا اور ظاہر و باطن کو اپنے خالق کے نفوذ کر دینا صادق نہ آئے گا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدلے میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے بک گئے تو ان کے تسلیم کر دینے میں کیا تعامل۔ الحاصل مقتضائے ایمان بھی ہے کہ آدمی اپنے جان و مال خدا و رسول کو تسلیم و تفویض کر دے، جس سے اسلام کے پورے معنی صادق آ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً اس کو تسلیم کر لیتے تھے، اور کیوں کر نہ کرتے، ان کی عقل نے تو ہر روز معجزات دیکھ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت ہماری عقول کی پابند نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو عصا مار کر جدا کر دینا، ابراہیم علیہ السلام کے روبرو پرندوں کا زندہ ہونا، جنات و ملائکہ کو چھپنے اور ظاہر ہونے کی قدرت عطا ہونا، اس جسم سے حشر کے روز اٹھنا وغیرہ امور جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، اور وہ امور جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، گو معمولی عقل نہ مانے، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بڑی بات نہیں۔ الغرض جس کو اسلام کا دعویٰ ہے تو ضرور ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے، ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر بات کہہ دینا پڑے گا، کیونکہ تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام گویا عین ایمان ہے، اور نیز اس آیہ شریفہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم غور کرو کہ کیا مناسب سمجھتے ہو۔ کہا، اے پدر مہربان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے، مجھے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ صابروں میں پاؤ گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل، اور ہم نے ان کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تم نے سچ کر دکھایا، اپنا خواب دیکھیے۔ فلما اسلم بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ ادھر پدھر مشفق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد خنجر بکف ہیں، اور ادھر ہونہار نوجوان فرزند اپنے نازک گلے کو خنجر براں کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت، امتثال امر میں دیر نہ کیجیے، اور یہ خیال تک نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی
سزا دی جا رہی ہے۔ نہ طبیعت میں یہ خلجان کہ خواب کی باتوں پر تشدد کیسا، کسی کی معمولی عقل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نوجوان لڑکا یوں ذبح کیا جائے۔ مگر سبحان اللہ، کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود استمزاج و مشورہ لینے کے یہ بھی نہ کہا کہ حضرت خواب کے لیے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے۔ اگر آپ نے یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے، حکم الہی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے، اس لیے نبی کے خلاف مرضی چون و چرا کرنے کی مجال نہ پا کر اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں ان پر مخالفین اسلام ڈالتے تھے۔ عرب کی وہ سخت دھوپ جس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے، ایسی دھوپ میں گرم پتھر پر برہنہ لٹا کر چھاتی پر پتھر رکھتے اور اقسام کے عذاب دے کر مجبور کرتے تھے کہ اسلام چھوڑ دیں، مگر ان شفتگان اسلام پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانے میں بعض ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جان و مال کا خطر تو درکنار، صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی موافقت میں اپنی دینوی ترقی ہوگی، اپنی دنیاوی ترقی ہوگی اور شاید مخالفت ملت مانع ترقی ہو، مخالفین کی ہاں میں ہاں ملا دی تاکہ مذہبی تعصب کا الزام جاتا رہے اور کروڑہ مسلمان قرن بعد قرن جن اعتقادات پر چلے آ رہے ہیں اور یہ عمل درآمد لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور تدبیر یہ نکالی کہ فقہ وغیرہ خدا و رسول کا کلام ہونے کی وجہ سے قابل التفات نہیں، رہی حدیث سو و متواتر نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہے۔ البتہ قرآن شریف متواتر ہے، مگر اس کی تفسیر جو مفسرین و محدثین و سلف نے کی ہے وہ سب ڈھکوسلے ہیں، قابل اعتبار وہ تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنیے۔ پہلے چند قواعد اپنے مطلب کے تراشے۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و نیچر ہو اس میں تعویل کی ضرورت ہے، پھر جو چاہا معنی لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جس پر 1300 برس سے مسلمانوں کا عمل درآمد تھا۔ اگر سچ پوچھیے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس نئے قرآن پر ایمان لانے کی خود ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ ایمان کی ضرورت تو جب ہو کہ کوئی بات اس میں خلاف عقل ہو جو قائل کے اعتماد پر مان لی جائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو اب ایمان کی ضرورت ہی کیا؟ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہے جیسے کافیہ کی شرح اس طرح سے کی جائے: اقول کلمہ سے کلمہ طیبہ مراد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے، جس کے معنی مفرد ہیں، یعنی ذات بخت جس کا کوئی شریک نہیں۔ اقول ضمیر ہی کلمہ کی طرف راجع ہے، لیکن علی سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد یہاں ما سوا اللہ ہے۔ ما سوا اللہ کو کلمات اس واسطے کہتے ہیں کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ما سوا اللہ 3 قسم پر ہیں: اسم یعنی ذات، ما الوصف فعل توحید افعالی کے لحاظ سے، کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں۔ افعال الہی میں فعل کا دوسرا مرتبہ اس لیے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات بین جو اسم میں ملحوظ ہیں، اصطلاحات صوفیہ میں اس کی تعریف یہ ہے۔ پھر حروف 2 قسم پر ہیں: حروف عالیات و سافلات۔ حروف عالیات شیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کامن میں جیسے شجرہ نواح میں کماکیل کنا حروف عالیات لم تقیل متعلقات فی زر اعلی الکامل۔ چونکہ توحید 3 قسم پر ہے: توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی، اور توحید صفات جو اسم سے معلوم ہوتی ہے، اور توحید افعال جو فعل کا مدلول ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں توحیدوں کو علی الترتیب بیان کر کے حروف کو سب کے آخر میں ذکر کیا۔ اب غور کیجئے، اس قسم کی شرح یا تفسیر کو مصنف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے؟ بے شذی نیست کہ طبیعت آزمائی اور دل لگی خوب ہوگی، اسی طرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری زمانہ میں اپنی رائے سے لکھی جاتی ہیں۔ الغرض عقل سے خدا اور رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دے کر نصوص قطعیہ کا انکار کر جانا نہ تفویض ہے نہ انقیاد۔ پھر معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا معنی لیے جاتے ہیں۔
بہرحال تسلیم و انقیاد مذکورہ بالا کا نام اسلام اور ان کا حصول بغیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں۔ اسی طرح کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرور حاصل ہوں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔ یہاں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ تصدیق صرف اخبار سے متعلق ہے، انشائیات میں نہیں ہوا کرتی۔ مثلا کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو بے موقع سمجھا جائے گا۔ پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیوں کر ہو جو اب اس کا شرح مقاصد میں جواب اس کا شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اوامر نواہی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سب حق اور من جانب اللہ ہیں، اور اخبار کے منقاد ہونے کی یہ صورت ہے کہ گو وہ خلاف عقل ہو، ان کی ماننے اور تسلیم کرنے پر عقل مجبور کی جائے، جیسے اعضاء اور امر و نواہی کے انقیاد پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے، اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے نماز، روزہ وغیرہ اعمال جوارح کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو، اس کا جواب یہ ہے کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ منافق کفار سے بھی بدتر ہیں، حالانکہ یہ افعال برابر ان سے صادر ہوتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف اعمال اسلام کے لیے کافی نہیں، انقیاد معنوی اس کے لیے ضرور ہے۔ البتہ ایمان و اسلام میں فی الجملہ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ اسلام کا باللذات تعلق اکثر افعال جوارح سے ہے اور ایمان صرف فعل قلبی ہے۔ اس مقام میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بدوؤں نے کہا لو ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں تلازم نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا لفظ کبھی صلح میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے، چونکہ ان لوگوں کا اصلی منشا صلح کرنے کا تھا اور برائے نام آمنہ کہتے تھے، اس لیے ارشاد ہوا کہ تم کو ایمان سے کیا تعلق، تم تو صلح میں داخل ہونا چاہتے ہو، اس لیے اسلمنا کہو، یعنی دخلنا فی الصلاح۔ چنانچہ تفسیر در منشور میں اس آیہ شریفہ کی شان نزول میں لکھا ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہونے کا احسان حضرت پر رکھ کر کہا کہ جیسا فلاں قبیلہ آپ سے لڑا تھا ہم نہ لڑیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کو صلح مقصود تھی۔ الحاصل منافق پر اسلام کا اطلاق نہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ عرف شرع میں اسلام مراد یا مساوی ایمان ہے، جس سے متبادر ہے کہ آیا موصوفہ میں لفظ اسلام باعتبار عرف شرع مجازی معنی میں مستعمل ہے، اور اس آیہ شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام دل سے متعلق ہے۔ قول تعالیٰ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔